بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك وقبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے درس کا موضوع ہے 5 نعمتوں کو غنیمت سمجھیں. ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح اور سچی حدیث بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں ایک شخص کو 5 چیزوں کی نصیحت کی، اور یہ نصیحت پوری امت کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی 5 نعمتوں کو 5 نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ان 5 نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے. دوسری بات آپ نے فرمائی وصحتک قبل مرضک، اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو اپنی فقیری سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو اپنی مشغولیت سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. یہ مستدرک حاکم کی صحیح درجے کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کی قدر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ جب انسان کو یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں تو ان نعمتوں کی قدر کرے، ان کا صحیح استعمال کرے، ورنہ جب یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی، یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد جو خسارہ اور نقصان ہو چکا ہے، اس خسارے اور نقصان کی بھرپائی ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی ترجمانی ایک شاعر نے بڑی نفیس انداز میں کی ہے. شاعر کہتا ہے غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسی چیز کی رہنمائی فرمائی ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اپنی نوجوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. نوجوانی یا جوانی یہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے. اس وقت اس کے اندر
طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، اس کی امنگیں جوان ہوتی ہیں، اس کے اندر بلبلہ ہوتا ہے، اس کے اندر جوش ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ کر لینے کا جذبہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر کے جنت حاصل کر لو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ جو جوانی ملی ہے وہ جوانی ختم ہونے کے بعد دوبارہ یہ جوانی ہاتھ نہیں آئے گی. بڑھاپے میں صرف کفے افسوس ملنا پڑے گا اور آدمی کو پچھتانا پڑے گا کہ اب ہمارے قوا مزمحل ہو گئے ہیں، ہماری طاقت جواب دی گئی ہے، ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، ہم بہت ساری نیکیوں کا کام نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے قوا مزمحل ہو چکے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، جتنی زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جوانی کے اندر جمع کرو گے وہ قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جوانی کی قدر و قیمت کا احساس دلایا ہے کہ اللہ رب العالمین 5 چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال کرے گا، اور جب تک بندہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، انسان کا قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے، وہ کھسک نہیں سکتا ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5. کسی انسان کے قدم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے ہیں، اس وقت تک ٹل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے اور وہ ان 5 چیزوں کا صحیح جواب نہ دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی بتائی ہے کہ تم آپ کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، آدمی کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے جوانی کہاں گزاری. یہ جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری، ذکر و اذکار میں گزاری، خیر کے پھیلانے میں اس نے گزاری، یا آوارہ گردی میں اس نے جوانی کو ضائع کر دیا، یا اس نے قہوہ خانوں میں بیٹھ کر کے، چائے خانوں میں بیٹھ کر کے گپ شپ لڑاتے ہوئے آوارہ اور بدقماش بچوں کے ساتھ ہو کر کے اس نے اپنی جوانی کو ضائع کیا، شراب کباب میں ضائع کیا. کہاں ضائع کیا؟ یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن خاص طور سے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. اور جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان 7 قسموں میں سے ایک قسم ان نوجوانوں کی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کا مستحق ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ 15 سال کا تھا، 20 سال کا تھا، 25 سال کا تھا، 30 سال کا تھا، 35 سال کا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے کا اہتمام کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا تھا، اس کی شکل و صورت نورانی تھی، اس کی شکل و صورت اسلامی تھی، وہ سارے اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کر رہا تھا، وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میرے بھائیوں، یہ جوانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے.
جن کو اللہ رب العالمین نے جوانی نصیب فرمائی ہے انہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اللہ رب العالمین کی طاعت و بندگی میں صرف کرنا چاہیے. جوانی اور جوانی کے قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ورنہ بڑا نقصان ہوگا. جب یہ جوانی ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہونی ہے، اگر زندگی رہتی ہے تو آدمی کو بوڑھا ہونا ہے، کمزوری آنی ہے، بیماری آنی ہے اور آدمی کو مجبور لاچار ہونا ہے. اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے جب ہمارے نوجوانوں کے قوا میں طاقت ہے، ان کے اندر امنگ ہے، ان کے اندر جوش و جذبہ ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی 4 چیزیں ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.